آپ کا آپ کا بسم مائک اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، کل 6 ستمبر ہے اور پاکستان میں یہ دن یوم دفاع کے طور پہ منایا جاتا ہے۔ اس دن 1965 میں پڑوسی ملک بھارت نے مختلف مقامات سے پاکستان کی سرحد عبور کرنے کی کوشش کی اور پاکستان کی بہادر فوج دشمن کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن گئی اور پیاری دھرتی کے ایک ایک چپا کی حفاظت اپنی جانوں کا نذرانہ دے کر کیا۔ ہم اس حوالے سے آپ کی خدمت میں 2 پروگرام پیش کریں گے اور اس میں ایک خاص پہلو سے بات کریں گے، لیکن پاکستان کے ان انسنگ ہیروز کی خدمات کا تذکرہ کریں گے جو جوان مردی سے پاکستان کے بننے کے آغاز سے ہی اس کے دفاع میں نہ صرف پیش رہے بلکہ بڑی قابل ذکر خدمات ادا کی۔ لیکن آج عمومی طور پر تاریخ پر محض اس وجہ سے پردہ ڈالا جاتا ہے کیونکہ ان کا تعلق احمدی کمیونٹی سے تھا۔ اس پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ 2 نہایت ہی محترم شخصیات موجود ہیں، مکرم حافظ طیب احمد صاحب اور راجہ عطاء المنان صاحب۔ میں سب سے پہلے حافظ طیب صاحب کی طرف جاؤں گا۔ حافظ طیب صاحب، آپ سے سوال ہے میرا کہ آپ ہمیں بتائیں کہ کیسے ابتدا سے ہی جماعت احمدیہ پاکستان کے دفاع میں نمایاں کردار ادا کرتی رہی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ مسرور صاحب۔ جماعت احمدیہ قرآن کریم اور سنت نبوی کے مطابق ایک واضح مسلک رکھتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جس ملک میں بھی احمدی رہتا ہے، جس ملک کا وہ نمک کھاتا ہے، جس کی مٹی سے اس کا ضمیر، اس کا خمیر گوندا گیا ہے، وہ اس کا وفادار ہے اور وفادار رہے گا۔ اور یہ خلاصہ ہے حب الوطنی من الایمان کا، کہ جس ملک میں بھی، دنیا کے کسی بھی ملک میں احمدی ہو، جس ملک میں وہ رہتا ہے وہ اس کا وفادار ہے۔ یہی وفاداری ہے جو 1948 میں فرقان بٹالین کی شکل میں جماعت احمدیہ کو خدمات سر انجام دینے کے سلسلے میں دکھانے کی توفیق ملی۔ ابھی 1947 میں پاکستان اور بھارت دونوں الگ الگ ممالک کے وجود میں آئے تھے، اور 1948 میں کچھ حالات خراب ہوئے اور بھمبر کشمیر میں ڈوگرا افواج جو ہیں وہ سیالکوٹ کی اور جموں کی سرحد سے ان اضلاع پہ، پاکستان کے اضلاع پہ حملہ آور ہوتے، دن کے وقت آتے اور حملہ کر کے، رات کے وقت آتے اور حملہ کر کے چلے جاتے اور نقصان پہنچاتے۔ تو ان کو روکنے کے لیے مختلف آزاد افواج اور مختلف دوسرے قبائل، اور جیسے شیرہ خان فورس اور کرنل اعظم خان کی فورس، اس طرح مختلف ریجمنٹس تھیں جو ان کو روکنے کے لیے وہاں پہ خدمات سر انجام دے رہی تھیں۔ تو حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جماعت احمدیہ کے رضاکاران پہ، 40 رضاکاران پہ مشتمل ایک دستہ روانہ فرمایا، اور ان کو مراجکے میں، جو سیالکوٹ کے قریب ایک گاؤں ہے وہاں، اور سیالکوٹ اور دونوں گجرات کے قریب، وہاں پہ تعینات کیا اور فرمایا کہ یہاں پہ جا کے ملکی سرحدوں کی حفاظت کی جائے اور لوگوں کو امن مہیا کیا جائے اور لوگوں کی حفاظت کی جائے۔ چنانچہ یہ 40 رضاکاران مختصر سی ٹریننگ کے بعد وہاں پہ پہنچے اور وہاں پہ بہت گراں قدر خدمات سر انجام دیں، جن میں سے 2 احمدی شہید بھی ہو گئے۔ 1 مہینے تک وہاں پہ ان سارے جوانوں کو، 40 رضاکاروں کو وہاں پہ 1 مہینے تک خدمت انجام دینے کی توفیق ملتی رہی، یہاں تک کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے یہ محسوس کیا کہ کشمیر کے علاقے کی طرف زیادہ حالات خراب ہو رہے ہیں، تو اس وجہ سے ہمیں وہاں پہ ایک بٹالین بنا کے وہاں پہ لوگوں کو تعینات کرنا چاہیے۔ تو حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نصائح کے مطابق اور آپ کی گائیڈنس کے انڈر جماعت احمدیہ نے ایک بٹالین، جس کو فرقان بٹالین کہا جاتا ہے، فرقان فورس کے نام سے ایک بٹالین کی تجویز بنائی، اور حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جماعت سے اپیل کی کہ زندگی کے کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں،
وہ ضرور ملک کی حفاظت کے لیے اور ملک کی سالمیت کے لیے آگے آئیں، اور اس وقت ہمارے ملک کو ضرورت ہے۔ ابھی ابتدا تھی، فوج بھی اس میں اتنی زیادہ نہیں تھی کہ وہ ملک کی ہر سرحد کی حفاظت کر سکتی، اس لیے رضاکاروں کی بہت زیادہ ضرورت تھی۔ تو فرقان بٹالین کے نام سے جماعت نے ایک فورس تیار کی، جن کو 1 مہینے تک سرائے عالمگیر میں، سرائے عالمگیر کے قریب ایک چھوٹا سا گاؤں تھا، وہاں پہ ان کی ٹریننگ ہوتی رہی، اور جو ان کے پہلے جنہوں نے قیادت کی کرنل محمد حیات کیسرانی صاحب، ان کی نگرانی میں ان کو کرنل محمد حیات کیسرانی کی قیادت میں ان کو پھر سعد آباد، جو کہ ایک جگہ ہے، وہاں پہ گورنمنٹ کے ساتھ مل کے وہاں پہ ان کی تعینات ان کو کیا گیا۔ اس سے پہلے سعد آباد جو وادی ہے، وہاں پر کرنل اعظم خان اور شیرہ خان اور اس طرح برق فورس وغیرہ اور بھی 3-4 قسم کی آزاد جو افواج ہیں وہاں پہ ڈیوٹی کر رہی تھی، لیکن دن رات انڈیا کی گولہ باری کی وجہ سے وہاں پہ حالات بہت زیادہ بگڑے ہوئے تھے، یہاں تک کہ حالات اتنے خراب ہوئے کہ یہ تینوں چاروں افواج، آزاد افواج جو وہاں پہ نگرانی کر رہی تھی، وہ بغیر، جب شدت ہوئی حملوں کی تو مقابلہ کیے بغیر ہی وہ جگہ ایویکیویٹ کر کے آ گئے۔ ایسی سچویشن میں فرقان بٹالین کو وہاں پہ تعینات کیا گیا، جبکہ باقی دوسری آزاد افواج وہ جگہ خالی کر کے چلی گئی تھی، جس کا مطلب یہ ہے کہ سعد آباد میں گورنمنٹ آف انڈیا، ان کے انڈین افواج کے مورچے قائم ہو چکے تھے اور وہ وہاں سے آگے بڑھ رہے تھے اور بہت مشکل حالات پیدا ہو رہے تھے۔ ایسے میں فرقان بٹالین کے جوانوں نے وہاں پہ دن رات سخت مقابلے کیے، اور نہ صرف یہ کہ انڈین افواج کو وہاں سے واپس دھکیلنے میں کامیاب ہوئے، اور ان جگہوں کو جن پہ وہ اپنے مورچے بنا چکے تھے وہ واپس لی، بلکہ ان کی پیش قدمی کو مزید روکا، یہاں تک ان کو روکا کہ انڈین افواج کو اپنے مورچوں کے آگے سرنگیں بنانی پڑیں کہ اس سے آگے وہ نہ آ سکیں۔ اور جہاں بھی دن یا رات وہ جہاں بھی وہ تھوڑی سی حرکت دیکھتے تھے کہ کوئی ایون اگر مال بردار کوئی قافلہ ہی نظر آتا، اس کے اوپر بھی بمباری کر دیتے کہ یہ فوجیوں کے لیے لے کے جا رہے ہوں گے، کوئی خوراک وغیرہ لے کے جا رہے ہوں گے۔ اس طرح کے سخت حالات تھے، اور ان جوانوں نے، فرقان بٹالین کے ان جوانوں نے دن رات وہاں پہ جا کے ملک کی حفاظت کے لیے خدمات سر انجام دیں۔ پہلے کرنل محمد حیات کیسرانی صاحب کی قیادت میں یہ فرقان بٹالین کام کرتی رہی، پھر اس کے بعد صاحبزادہ مرزا مبارک احمد صاحب ان کی قیادت کرتے رہے، پھر حضرت حافظ مرزا ناصر احمد صاحب جو جماعت کے تیسرے خلیفہ مقرر ہوئے، وہ اس فرقان بٹالین کی قیادت کرتے رہے، یہاں تک کہ جب فرقان بٹالین نے یہ گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ مل کے یہ پلان بنایا کہ آگے فارورڈ ہونا چاہیے اور مزید جو لٹل وینیوز کے نام سے اٹیکس ہیں وہ کرنے چاہیے، تو ایسے میں سیز فائر ہو گیا۔ 1948 کی بات ہے، تو 1 جنوری 1949 میں گورنمنٹ آف پاکستان نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ اب فرقان بٹالین کو واپس بلا لینا چاہیے۔ پھر 1950 جون میں ان کو فرقان بٹالین کو واپس بلا لیا گیا اور یہ ختم کر دی گئی۔ لیکن جو گراں قدر خدمات اپنے فرقان بٹالین کو حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیر قیادت انجام دینے کی توفیق ملی، حضور نے صرف ان کو نصائح نہیں فرمائی، بلکہ حضور خود بھی وہاں پہ فرقان بٹالین کی جگہ پہ جہاں پہ وہ تعینات تھے وہاں پہ تشریف لے گئے، اور جا کے باقاعدہ پوچھتے کہ جوان کہاں سوتے ہیں، کہاں بیٹھتے ہیں، کہاں مشورہ کرتے ہیں۔ پھر آپ حضور کو بتایا گیا کہ یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ پتھر ہے جہاں پہ بیٹھ کے سارے مشورے ہوتے ہیں۔ حضور نے وہاں پہ کھڑے ہو کے لمبی دعا کروائی۔ تو یہ ساری قربانیوں کی ایک چین ہے جماعت احمدیہ کی، جو شروع دن سے ہی ملکی سالمیت کے ساتھ ساتھ چلتی ہے، اور جس کو اس وقت کے بڑے بڑے لوگوں نے ریکگنائز کیا۔ فرقان بٹالین کے جوانوں کو میڈلز دیے گئے جن کے اوپر خدمت پاکستان لکھا ہوا ہے، اور کشمیر 1948 اور خدمت پاکستان کے الفاظ کندہ ہیں۔ اور اس وقت کے جو کمانڈر ان چیف تھے
اپنی بات کو اس پیراگراف پہ ختم کرتا ہوں کہ اس وقت کے جو کمانڈر ان چیف تھے انہوں نے فرقان بٹالین کی خدمات کو ان الفاظ میں سراہا. وہ کہتے ہیں کشمیر میں محاذ کا ایک اہم حصہ آپ کے سپرد کیا گیا تھا اور آپ نے ان تمام توقعات کو پورا کر دکھایا جو اس ضمن میں آپ سے کی گئی تھیں. دشمن نے ہوا اور زمین سے آپ پہ شدید حملے کیے لیکن آپ نے ثابت قدمی اور اولو العزمی سے اس کا مقابلہ کیا اور 1 انچ زمین بھی اپنے پاس سے جانے نہ دی. تو یہ وہ خدمات ہیں آج ہی جو جتنا مرضی چینلز پہ بیٹھ کے بولیں یا کالم لکھ کے جماعت احمدیہ کی خدمات کو جتنا مرضی پس پش ڈالنے کی کوشش کریں، جو تاریخ رقم ہو چکی ہے اس کو مٹا نہیں سکتے. جزاک اللہ. جزاک اللہ. جی ناظرین، جیسے کہ حافظ صاحب نے بتایا ہے، فرقان فورس کے حوالے سے پورے پاکستان میں یہ جماعت احمدیہ کے خلیفہ تھے، ان کی طرف سے تحریک چلائی گئی اور عام احمدی جو تھے وہ اس فوج میں اور فوج کی مدد کے لیے فرقان فورس میں شامل ہوئے اور بالکل ایک سادہ انسان تھے. مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے کہ میرے دادا جان خود اس فورس کا حصہ بنے اور میرے والد صاحب مجھے بتاتے ہیں کہ چھوٹا سا ایک گاؤں تھا کوٹ احمدیہ پاکستان کا، سندھ کے علاقے سے وہ اٹھ کے گئے اس محاذ کے اوپر. اور یہ جو میڈل آپ کو دکھائے گئے ہیں، میرے والد صاحب بتاتے ہیں کہ یہ میڈل اور ایک سرٹیفکیٹ تھا جو بعد میں میرے دادا جان کو دیا گیا اور اس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ عزت کی موت اور عزت کی زندگی. تو یہ بالکل حقیقت ہے کہ احمدیوں کی، سادہ لو انسانوں کی، فوج کے علاوہ جو فوج میں تھے ان کے علاوہ بھی احمدیوں کی قربانیاں ہیں. تو ناظرین اب ہم چلتے ہیں عطاء المنان صاحب کی طرف. عطاء المنان صاحب آپ یہ بتائیں کہ 1948 کے بعد جو پہلی بڑی جنگ 2 ممالک کے درمیان، انڈیا اور پاکستان کے درمیان ہوئی تھی، وہ 1965 کی جنگ ہے. تو کیا اس میں بھی احمدی پاکستانیوں کی کوئی قابل قدر خدمات ہیں؟ اس سے پہلے کہ ناظرین ہم ان کا جواب لیں، آپ کو ایک چھوٹی سی ویڈیو دکھاتے ہیں، وہ دیکھ لیں اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی منان صاحب جواب دیں گے. جو تھی یہ بڑی ضروری چیز، اہم چیز ہے. آپ کے جو ویورز ہیں، ناظرین ہیں، ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب زمین پہ جنگ ہو رہی تھی اور جنرل اختر ملک ایک بہت بہادر جنرل تھا اور اس کی 12 ڈویژن نے یعنی ایک ایسا مارکا مارا جو کہ دنیا کی زمینی جنگ کے جو ہے مثالیں ہیں ان میں بہت بڑی مثال ہے. لیکن بدقسمتی سے اس بہادر شخص کو وہاں سے ہٹا دیا گیا، جبکہ ہندوستانی جرنیلوں نے کہا کہ اخنور جو کشمیر کی جو گردن ہے، جو صرف کشمیر کی ایک راستہ ہے، وہ تو اس کے ہاتھ میں آ گیا تھا، بلکہ ان کی آرٹلری ریجمنٹ جو تھی ہندوستانیوں کی، وہ بندوقیں چھوڑ کے بھاگ گئی تھی. آپ نے کتاب اور وہ جنرل جوگندر سنگھ کہتے ہیں اور جنرل خوشوت سنگھ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خدا ہماری مدد پہ آیا، یعنی خدا ان کی طرف چلے گئے تھے. اور یہاں یہ تھا کہ ایوب خان اور موسیٰ نے بیٹھ کے ان کو ہٹا دیا اور یحییٰ کو کہا کہ اخنور نہیں لینا. قوم کو نہیں پتا تھا، اس کو کہا کہ جا کے جوڑیاں پہ حملہ کرو. تو وہاں پہ ایک چھوٹا سا گاؤں تھا، وہاں جا کے وہ سر مارتے رہے اور لوگ پھر جوڑیاں فتح ہو گیا تو لوگوں نے کہا واہ واہ واہ. لیکن اصلی تو اخنور تھا. اخنور کے بعد جموں تھا. وہ ہندوستانی جنرل کہتے ہیں کہ ہم تو چھوڑ چکے تھے. تو جی شکریہ مسرور صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ نے ابھی ایک بہت اہم جو ہے کلپ سنوایا ہے، میں اس کی طرف آتا ہوں. پہلے ہم اس مرد مجاہد کا تعارف کرواتے ہیں جس نے مادر وطن کی خاطر فرنٹ لائن پر لڑتے ہوئے مد مقابل کو ایسا سرپرائز دیا کہ جس پر دنیا آج تک حیران ہے. ایسی یعنی صورت سے وہ دشمن کی صبر کو آپ نے عبور کرتا اور صفے چیرتا ہوا کشمیر میں اس کے دل تک جا پہنچا تھا، یعنی اخنور. تو اگر اس وقت ہائی کمانڈ کی طرف سے ان کو وہاں نہ روکا جاتا تو آج کشمیر شاید پاکستان کا حصہ ہوتا. آپ ویڈیو کلپ سے بھی سمجھ گئے ہوں گے کہ میں یقیناً لیفٹیننٹ جنرل اختر حسین ملک صاحب کی بات کر رہا ہوں. آپ پنجاب کے ایک چھوٹے سے گاؤں پڈوری میں پیدا ہوئے اور پاکستان بننے سے پہلے سے ہی آپ آرمی میں خدمات سر انجام دے رہے تھے، اور جب پاکستان بن گیا تو پھر آپ تب سے لے کے
اپنے زندگی کے آخری مراحل تک پاکستان کی اور اس پاکستان آرمی کی خدمت کرتے رہے اور بہت سینئر آرمی رینک تک آپ پہنچے. تو اس سلسلے میں ان کا یہ جو مارکہ تھا اس کا میں مختصراً ذکر کروں گا، لیکن اس پہ آپ جتنا پڑھ جائیں، خواہ وہ فوجی تجزیہ کاروں کا تجزیہ ہو، جو کالم نویسوں نے کالم لکھے ہیں، جو ایون انٹرنیشنل لوگوں نے اس وقت اس پہ تجزیہ کیا، اس میں ایک بات ان کی شخصیت کے حوالے سے بڑی نکھر کے سامنے آتی ہے کہ وہ ایک انتہائی دلیر اور جری کمانڈر تھے اور بہت ذہین اور ہر حالات میں دباؤ میں پرسکون رہنے والے، اور پھر سب سے بڑھ کے یہ کہ وہ فرنٹ سے لیڈ کرتے تھے. اور یہی وجہ تھی کہ 1965 کی اس جنگ کے ایک اہم ترین موقع پر ایک بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل آپریشن، جس کو تاریخ میں آپریشن گرینڈ سلیم کے نام سے یاد رکھا جاتا ہے، اس کی قیادت جو ہے وہ آپ کے سپرد کی گئی. اچھا، یہ جو چھمب والا ہے اس میں تھوڑا سا مختصر سننے والوں کے لیے یہ کہ یہ جیسا حافظ صاحب نے ذکر کیا کہ یہ بھمبر کا انہوں نے فرقان بٹالین کے حوالے سے ذکر کیا، تو یہ چھمب بھمبر کا ہی حصہ ہے. بھمبر جو ہے پہلے تحصیل تھی، اب وہ ضلع ہے آزاد کشمیر کا، اور اتفاق سے چونکہ میرا اس علاقے سے تعلق ہے تو یہ گجرات، ضلع گجرات کے ساتھ نوائی جو گاؤں ہے آخر میں، اس کے ساتھ بھمبر کا بارڈر ملتا ہے. اور یہ جو چھمب ہے یہ بھمبر سے کوئی تقریباً 20-22 کلومیٹر کے دور پہ ہے. تو جغرافی کے لحاظ سے اس کی بہت زیادہ اہمیت اس وجہ سے ہے، ایک تو کھاریاں چھاونی جو پاکستان کی سب سے بڑی چھاونی بلکہ بر اعظم ایشیا کی چند بڑی چھاونیوں میں اس سے ایک ہے، گجرات کی تحصیل ہے، وہ بھی اس سے چند میل دور ہے بھمبر سے. اور دوسری طرف جب مشرق میں جائیں جہاں یہ چھمب ہے جو مقبوضہ کشمیر کے ساتھ جس کی بارڈر جو ملتا ہے، تو وہاں پھر آگے اس طرف سے اوان شریف اور جلال پور جٹاں وغیرہ سے گجرات شہر ہے جو وہ بھی 20 مائل سے تقریباً کم فاصلے پر ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کہاں ہندوستانی فوجیں اس وقت بیٹھی ہوئی تھیں اور اس کی جغرافیائی لحاظ سے کیسی ہمیشہ سے اہمیت رہی ہے. تو جب آپریشن جبرالٹر کے بعد یا اس کے دوران جب ہندوستانی فوجوں نے اس سائڈ پہ حملہ کیا اور حاجی پیر وغیرہ اور اس علاقے تک وہ آ گئے، تو اس وقت یہ انتہائی اہم آپریشن جو ہے اس کی قیادت جنرل اختر حسین ملک صاحب کے سپرد کی گئی، اور آپ نے اتنی کامیابی سے اور اتنی سرعت سے اس کو سر انجام دیا کہ تاریخ میں یہ لکھا گیا ہے کہ 1 ستمبر 1965 کو 1 ستمبر 1965 کو صبح تقریباً فجر کے وقت یہ آپریشن شروع ہوا، اور چند گھنٹوں میں آپ بجلی کی سرعت سے دشمن کی صفوں کو چیرتے ہوئے چھمب کو آپ نے فتح کر لیا. اور اس کے بعد آپ دریائے توی کو عبور کرتے ہوئے جو ہے اخنور سے صرف چند مائل، مختلف حوالہ جات ہیں اس سلسلے میں، بعض جگہ 3 مائل لکھا ہے، بعض جگہ 4، لیکن آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنا قریب تھا. اور یہ کہا جاتا ہے کہ بھارتی فوجی جو ہیں وہ بھاگ گئے اور ان کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ اتنی تیزی سے یہ حملہ ہوا اور اتنی کامیابی سے وہ آگے بڑھے ہیں کہ اخنور سے بھی وہ تقریباً نکل گئے تھے. وہاں پھر تاریخ نے ایک ٹرن لیا جس کے میں آپ کو تاریخ سے چند حوالہ جات دوں گا کہ اس کسی ناگہانی کی وجہ سے ان کی جو ہے قیادت ان کو تبدیل کر دیا گیا، ان کو روک دیا گیا، اور جس کی وجہ سے یہ آپریشن ایک دن ڈیلے ہو گیا اور پھر بھارتی فوجوں کو یہ موقع مل گیا کہ وہ اکٹھی دوبارہ ہو سکیں اور پھر اخنور کا ان کو دفاع کرنے کا موقع مل جائے. تو یہ جو آپریشن گرینڈ سلیم ہے اس کے جو 3-4 اہداف تھے، ان میں ایک چھمب پر قبضہ کرنا تھا، اور پھر دریائے توی کو پار کر کے اپنی نفری اور پوزیشن کو مستحکم وہاں کرنا، اور اس کے بعد اخنور پر قبضہ کرنا تھا. اور تاکہ جو بھارت کی، اس کی اہمیت یہ تھی اخنور کی کہ بھارت کی جو سپلائی لائن ہے اس کو کاٹ دیا جائے وہاں سے. تو یہ اس کی ایک انتہائی ضروری اہمیت اس حوالے سے تھی، اور یہ منصوبہ بندی بڑی بے باکی اور جرت مندی سے کی، اور تیز رفتاری سے، جیسا کہ میں نے کہا، آپ کاروائی کرتے ہوئے یہاں تک پہنچ گئے. اس کے حوالے سے میں، چونکہ یہاں ہمارے پاس پروگرام میں وقت کم ہے، لیکن بہت سارے لوگوں نے، دفاعی تجزیہ کاروں نے لکھا ہے، اور اس میں سے ایک بریگیڈیئر ریٹائرڈ شوکت قادر صاحب ہیں، ان کا ایک مضمون ہے جو ڈیلی ٹائمز لاہور 4 اکتوبر 2003 میں شائع ہوا ہے. تو انہوں نے قدر تفصیل سے اس کا ذکر کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ضرور پڑھنا چاہیے تاکہ اندازہ ہو کہ جنرل اختر حسین ملک صاحب کا کارنامہ یہ، اور یہ آپریشن گرینڈ سلیم، اس کی اہمیت، اور پھر
جنرل ایوب خان کی طرف سے جب یہ چینج آف کمانڈ ہوئی، اس کی کیا اہمیت ہے۔ تو میں بہت زیادہ حوالہ جات ہیں، لیکن میں چاند ایک وقت کی مناسبت سے اس وقت پڑھ سکتا ہوں۔ تو سب سے پہلے میں ایک مشہور صحافی اور قلم کار ہیں شریف فاروق صاحب، ان کی کتاب پاکستان میدان جنگ میں، تو اس میں یہ کتاب 1965 کی جنگ کے چند ماہ بعد یعنی جنوری 1966 میں منظر عام پر آئی۔ تو اس کا جو تعارف ہے وہ جناب گل محمد صاحب جو صدر تھے ایشیائی اقتصادی کانفرنس، انہوں نے لکھا ہے کہ اس کتاب کی حیثیت ایک مستقل تاریخی دستاویز کی ہے، اس کے ساتھ ہی شجاعت اور بہادری کی انفرادی داستانیں بھی ہمارے لیے سرمایہ فخر ہیں۔ تو اس کے صفحہ 113 پر شریف فاروق صاحب چھمب اور جوڑیاں کا ذکر، جہاں جنرل صاحب کمانڈ کر رہے تھے، وہ لکھتے ہیں کہ چھمب پر قبضہ ہونے کے بعد پاکستانی فوج نے کسی مقابلے کے بغیر دریائے توی عبور کر لیا، یعنی مقابلے کا حوصلہ بھی نہیں ہوا دشمن کو۔ اس کے بعد وہ برق رفتاری سے بھارت کے مضبوط گر جوڑیاں کی طرف بڑھنے لگیں۔ چھمب کے سیکٹر میں پاکستان کے حملہ کو فوجی زبان میں عظیم تباہ کن حملہ گرینڈ سلیم کا نام دیا گیا، اور یہ واقعی تباہ کن ثابت ہوا، یعنی بھارتی فوج کو چھمب سیکٹر میں مکمل تباہی سے ہمکنار کر دیا گیا۔ چھمب گزشتہ 17 سال سے بھارت کا بہت بڑا گڑھ تھا، یہاں انہوں نے اتنی بھاری تعداد میں خوراک، اسلحہ اور گولہ بارود کے ذخیرے کر رکھے تھے، اگر وہ یہاں سالوں تک لڑنا چاہتے تو کافی ہوتے، لیکن پاکستان کی جواں ہمت، بہادر اور نظم و ضبط میں اپنی نظیر آپ فوجوں کے ایک ہی حلے نے ان کے قدم اکھاڑ دیے، اور اس نے دشمن کے سامنے راہ فرار کے سوا کوئی دوسرا راستہ کھلا نہ چھوڑا۔ یہ یعنی جس کی قیادت جنرل اختر حسین ملک صاحب کر رہے تھے اس وقت۔ آغا شورش کشمیری صاحب کا نام بڑا مشہور ہے، پاکستانی جانتے ہیں، تو وہ جو صوبہ صحاوت سے وابستہ جو لوگ ہیں خاص طور پہ، تو وہ چٹان ایک بڑا مشہور رسالہ تھا، اس کے مدیر تھے۔ ان کی نظم کا صرف ایک شعر ہے، اور یہ مخالفین میں بھی تھے غالباً۔ تو انہوں نے 13 ستمبر 1965 میں ایک نظم شاعری افواج پاکستان کو مخاطب کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ دہلی کی سرزمین نے پکارا ہے ساتھیوں، اختر ملک کا ہاتھ بٹاتے چلو۔ اچھا، اب اس سے آگے ایک اور مشہور پاکستانی شخصیت قدرت اللہ شہاب صاحب، وہ اس جنگ کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ جنرل اختر ملک اپنے پلان کے مطابق کاروائی شروع کی، اور اخنور کو فتح کرنے کے قریب ہی تھے کہ جنرل موسیٰ سمیت کئی اور جرنیل بھی تشویش میں پڑ گئے کہ اگر جنرل اختر ملک کی مہم کامیاب ہو گئی تو وہ ایک فوجی ہیرو کی حیثیت سے ابھریں گے۔ صدر ایوب سمیت غالباً بہت سے فوجی اور غیر فوجی صاحبان اقتدار نہیں چاہتے تھے کہ میجر اختر ملک اس جنگ کے ہیرو بن کر ابھریں اور فوج کے اگلے کمانڈر ان چیف کے عہدے کے حقدار بن سکیں۔ یہ لمبا حوالہ ہے، لیکن یہ دیکھیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اس وقت موجود تھے، جن کی تاریخ پر نظر تھی، اور انہیں پاکستان کی صحافت میں ایک بڑا مقام حاصل ہے کہ وہ اس بارے میں کیا لکھ رہے ہیں۔ تو یہ شہاب نامہ صفحہ 885 پہ یہ شائع بھی ہوئی ہے۔ اس کے بعد جنگ راولپنڈی اشاعت 25 ستمبر 1990 میں ایک کالم لمبا ہے شائع ہوا، میں اس کی 2-3 سطریں پڑھتا ہوں۔ اس میں لکھا ہے کہ جنرل اختر حسین ملک کی سربراہی میں افواج اخنور تک پہنچ گئیں، اور اس مارکہ میں افواج کے حوصلے دیکھنے والے تھے۔ بھارتی افواج نے مظفر آباد اور ضلع پونچھ کی سرحدوں پر جو جارحانہ کارروائی کی تھی، اس کا بدلہ چھمب جوڑیاں کے محاذ پر لیا گیا، اور اس میں افواج پاکستان اور آزاد کشمیر کے کارناموں کو پاکستان کی سنہری تاریخ میں سنہرے حروف سے لکھا جائے گا۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں تو یہ اخبارات نے یہ لکھا ہے کہ حکمرانوں نے جو جنرل اختر حسین ملک نے جو بازی جنگ کے میدان میں جیتی ہوئی تھی، وہ بازی یعنی پلٹ گئی، ہار دی۔ میجر جنرل ریٹائرڈ محمد شفیق صاحب ہیں، انہوں نے بھی اس پر تبصرہ کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ پاکستانی افواج کا اہداف اخنور پر قبضہ کرنا تھا، جس کے لیے فوجی دستہ کی کمان جنرل اختر حسین ملک کر رہے تھے۔ یہ حملہ اتنا اچانک کیا گیا کہ ہندوستانی افواج اپنے مورچے چھوڑ کر بھاگ نکلی اور اخنور پر قبضہ کے امکانات روشن ہو گئے۔ آگے پھر وہ اس کی تفصیل لکھتے ہیں کہ کیسے چینج کیا گیا، اور ایک جملہ میں ان کا اور کوٹ کر دوں۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایک ایسا فیصلہ تھا، یعنی جنرل اختر حسین
ملک صاحب کو تبدیل کرنا دوران جنگ، خاص طور پہ جب وہ کامیابی سے آگے بڑھ رہے تھے اپنے مشن کی طرف، تو وہ لکھتے ہیں کہ یہ ایک ایسا فیصلہ تھا جو دنیا کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا۔ اچھا، میں یہاں ضمناً یہ بھی عرض کر دوں کہ یہ اس کارنامے پہ جو پاکستان کا سب سے بڑا آرمی فوجی اعزاز ہے جو کسی غازی کو ملتا ہے، ہلال جرت، یعنی نشان حیدر شہداء کو دیا جاتا ہے عام طور پر۔ تو جیسے اس جنگ میں میجر راجہ عزیز بھٹی تھے، انہوں نے بڑی بہادری سے لاہور کا دفاع کیا، اور بہت سارے ہمارے جو ہیں فوجی ہیں۔ تو جو اس کے بعد جو غازی تھے اس جنگ میں، ان میں جنرل اختر حسین ملک کو ہلال جرت جو ہے وہ دیا گیا۔ تو ایک اخبار مشہور امروز لاہور سے چھپتا تھا، وہ 8 ستمبر 1965 کی یہ خبر اس میں چھپی کہ کمانڈر ان چیف جنرل محمد موسیٰ نے میجر جنرل اختر حسین ملک کو اس اظہار پر مبارکباد دیتے ہوئے کہا ہے کہ میں آپ کو یہ اطلاع دیتے ہوئے بڑی مسرت محسوس کرتا ہوں، جنرل موسیٰ اس وقت آرمی چیف تھے، کہ آپ نے آزاد کشمیر کی فوجوں کی حمایت اور پاکستان کی علاقائی سالمیت کے تحفظ کے لیے جو شاندار خدمات انجام دی ہیں، ان پر صدر پاکستان نے آپ کو ہلال جرت عطا کیا ہے۔ میری طرف سے اس اظہار پر مبارکباد قبول فرمائیں۔ اچھا، چونکہ وقت کم ہے میں سکپ کرتا ہوں۔ ضمیر جعفری صاحب ایک بہت مشہور شاعر گزرے ہیں، انہوں نے بڑی اچھا جنرل اختر حسین ملک صاحب کو خراج تحسین پیش کیا۔ پھر جب جنرل صاحب کی وفات ہوئی تو نوائے وقت اور اس کے اخبارات نے ان پہ بڑی ان کی خدمات کو سراہا، اور پھر جب ربوہ میں ان کی تدفین ہوئی ہے اس کی رپورٹیں جو ہیں وہ نوائے وقت میں دوسرے اخبارات میں اس وقت شائع ہوئیں۔ پھر احمد ندیم قاسمی صاحب، ان کا نام بھی ایک انتہائی ممتاز شخصیت پاکستان میں ادب کے حوالے سے، تو ان کے میں چند الفاظ پڑھ دیتا ہوں۔ وہ لکھتے ہیں کہ یہ روزنامہ جنگ کراچی صفحہ 4 ستمبر 1969 کو یہ شائع ہوا کہ لیفٹیننٹ جنرل اختر حسین ملک قوم کے ایک ایسے ہیرو تھے جن کا نام پاکستانی بچوں کو بھی یاد ہے۔ دیکھیں یہ کتنی ایک زبردست جملہ ہے، کیونکہ اس وقت ابھی تھوڑے ہی سال ہوئے تھے اس واقعہ کو۔ تو آگے لکھتے ہیں کہ جب ان کی سرکردگی اور نگرانی میں پاکستانی افواج چھمب اور جوڑیاں کے آہنی مورچوں کو مسمار کرتی ہوئی جموں کی طرف بڑھ رہی تھیں، تو جنرل اختر حسین ملک پاکستانیوں کی بہادری، استقامت اور اولو العزمی کی ایک مجسم تصویر بن کر ابھرے اور اہل پاکستان کے ذہنوں پر چھا گئے۔ دیکھیں یہ جس کو خدا نے عزت دینی ہوتی ہے وہ پھر کیسے دیتا ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے نام نہیں ہیں، یہ بہت بڑے نام ہیں پاکستان کی ادبی دنیا میں، صحافتی دنیا میں، فوجی دنیا میں، جنہوں نے عظیم الشان الفاظ میں اس پاکستان کے بہادر فوجی، بہادر سپوت کو جو ہے وہ خراج عقیدت پیش کیا ہے، اور دکھ کا اظہار کیا ہے کہ کاش کہ ان کو اس وقت کسی مسلطوں کے تحت روکا نہ جاتا تو وہ کھنور لے لیتے اور کشمیر کی تاریخ جو ہے وہ آج مختلف ہوتی۔ پھر کرنل رفیع الدین صاحب ہیں ریٹائرڈ، انہوں نے اپنی آخری کتاب بھٹو کے آخری 323 دن صفحہ 66 پر لکھا ہے کہ ایک دن پاک بھارت جنگ 1965 کا ذکر چھڑا، بھٹو صاحب کہنے لگے جنرل اختر ملک کو کشمیر کے چھمب جوڑیاں محاذ پر نہ روک دیا جاتا تو وہ کشمیر میں ہندوستانی افواج کو تہس نہس کر دیتے، مگر ایوب خان تو اپنے چہیتے یحییٰ خان کو ہیرو بنانا چاہتے تھے۔ تو یہ بھٹو صاحب کہہ رہے ہیں جو پاکستان کے وزیر اعظم تھے، اور اس وقت یہ 1965 میں وزیر خارجہ تھے، وہ ہر چیز سے اس آپریشن کی تیاری، اس کی ایگزیکیوشن میں وہ بھی اس کا باقاعدہ حصہ تھے، تو ان کے بھی یہ الفاظ ہیں۔ اس کے بعد ایک جنرل ریٹائرڈ نصیر اختر صاحب ہیں، سابق کور کمانڈر کراچی سے، ان سے ایک انٹرویو میں سوال کیا گیا، آپ یہ دیکھیے یہ جملہ، ایک جنرل ریٹائرڈ نصیر اختر، اور ان سے جب یہ سوال کیا گیا کہ آپ کو پاکستانی جرنیلوں میں کون سب سے زیادہ پسند ہے، اور یہ 2003 کا انٹرویو ہے، تو اس سے پہلے کی تاریخ میں بڑے بڑے جرنیل پاکستان کی تاریخ میں گزرے، اور یہ جنگ سنڈے میگزین 8 جون 2003 کو صفحہ 12 کالم 4 میں، تو ان کا یہ ایک جملہ مجھے بڑا پسند آیا۔ انہوں نے لکھا ہے کہ میرا خیال ہے کہ انہوں نے جواب دیا انٹرویو میں کہ میرا خیال ہے کہ ہر کسی نے اپنے طور پر بہتر کردار ادا کیا، لیکن میرے نزدیک جنرل اختر حسین ملک عظیم سپاہی اور جنرل تھے۔ پھر میجر ریٹائرڈ جمیل صاحب ڈار صاحب ہیں، وہ لکھتے ہیں
پھر آگے ایک 2016 میں منیر احمد بلوچ صاحب ہیں، دنیا نیوز میں انہوں نے اپنا ایک کالم شائع کیا، وہ اسی طرح وہ بھی آپ کی تعریف کرتے ہیں اور اس واقعہ پر افسوس کا اظہار کرتے ہیں کہ جب ان کی قیادت تبدیل کی گئی۔ آپ نے جو شروع میں اب میں اس کے باب کے اختتام پہ آتا ہوں کہ ایئر کموڈور سجاد حیدر صاحب کی آپ نے ویڈیو، وہ بہت بہادر جو ہے ایئر فورس کے پائلٹ تھے اس وقت، انہوں نے بھی 1965 کی جنگ میں حصہ لیا اور بڑی بہادری کا کارنامہ سر انجام دیا، اور ان کو بھی ان کی دفاعی خدمات کے عوض جو ہے وہ فوجی اعلیٰ فوجی اعزاز سے نوازا گیا۔ تو انہوں نے اس حوالے سے جب 1965 کی جنگ کا ذکر کرتے ہیں، ان کی کتاب بھی ہے ایک فلائٹ آف دا فیلکن، تو جس کا حوالہ نعیم بخاری صاحب جب ان سے انٹرویو کر رہے تو وہاں بھی انہوں نے دیا۔ تو جو لوگ یہ کتاب فلائٹ آف دا فیلکن جو ہے اگر ان کو مل جائے تو وہ پڑھیں کہ وہ کس طریقے سے 1965 کی جنگ کا ذکر کرتے ہیں، اور خاص طور پہ جو یہ چھمب والا، چونکہ ایک بہت ہی اہم ترین یہ مارکا تھا، اس میں جنرل اختر حسین ملک کا اور پھر ان کی کمان کو بدلنے کے واقعے کو تفصیل سے لکھتے ہیں۔ تو آخر میں اس کے میں ایک BBC اردو کا حوالہ ہے 6 ستمبر 2015 کا، تو وسعت اللہ خان صاحب جو ہیں وہ لکھتے ہیں اس میں، انہوں نے عنوان دیا ہے تو پھر سن 65 میں ہارا کون۔ پاکستان کہتا ہے کہ سن 65 کی جنگ، یہ انہوں نے اپنا اس کا حوالہ، اس کا آغاز اس طرح سے کیا ہے، تو اس میں جو جس پرٹیکولر بات کی طرف میں آپ کی توجہ دلوانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب پاکستان کی سرکاری تاریخ پڑھی جائے تو لگتا ہے جنگ 6 ستمبر کو شروع ہوئی، آپریشن جبرالٹر اور گلینڈ سلام کا کوئی ذکر نہیں، اور نہ آج تک اس راز سے پردہ اٹھا کہ جب کشمیر کو بھارت سے کاٹنے کے لیے اخنور کی جانب پیش قدمی تیزی سے جاری تھی تو اسے اچانک کیوں روک کر آپریشن گرینڈ سلام کے خالق اختر حسین ملک کی جگہ میجر جنرل یحییٰ خان کو کمان دے دی گئی، اور پھر نئے کمانڈر نے کیا تیر چلا لیا۔ بقول جنرل گور بخش سنگھ، یہ ہندوستان کے ایک مشہور جنرل ہیں، اب یہاں انہوں نے ان کے الفاظ کوٹ کیے ہیں، تو میں خاص طور پہ اپنے پاکستانی جو غیر احمدی مسلمان دوست ہیں، بھائی ہیں، ان سے درخواست کروں گا کہ ابھی میں آپ کو جتنے بھی حوالہ جات پڑھ کے سنائے، یہ سابقہ فوجی جرنیلوں کے جو براہ راست کچھ شامل تھے 1965 کی جنگ میں، اور کچھ بعد میں آنے والے، اور کچھ تجزیہ کاروں اور مشہور اخبار نویسوں، کالم نویسوں، تاریخ دانوں کے حوالے پڑھ کے سنائے، جس میں انہوں نے بتایا کہ کیسے پاکستان کا یہ بہادر سپوت جنرل اختر حسین ملک، جس نے پاکستان کا دفاع کیا اور چھمب کے اندر گھس کر اس پر قبضہ کر لیا، اور اخنور پر جو شارگ تھی، جو دل تھا ہندوستانی ترسیل کا، وہاں تک پہنچ گیا تھا، لیکن ان کو اس وقت جو ہے اس وقت کے صدر کی جانب سے اور آرمی کی جانب سے روک دیا گیا۔ تو یہاں یہ ہندوستانی فوج نے بھی اس پہ، ان کے جرنیلوں نے بھی بہت کچھ لکھا۔ تو ایک کا یہ حوالہ ہے کہ اخنور کی جانب سے پاکستانی پیش قدمی کا 36 گھنٹے تک خود بخود رک جانا ہمارے لیے آسمانی مدد کے برابر تھی۔ اب اس فکرے پہ آپ خود غور کریں اور اندازہ لگائیں کہ جب یہ الزام دیا جاتا ہے، کیونکہ آج تاریخ سے، مسرور صاحب، حافظ صاحب، آج تاریخ سے جو یہ چونکہ پڑھائی نہیں جاتی، باتیں بتایا نہیں جاتا، حقیقت پہ پردہ ڈالا جاتا ہے، لیکن ظاہر ہے انصاف پسند لوگ بھی ہیں، پھر جو لوگ تاریخ کو سمجھتے ہیں اور جو اس وقت موجود سے خدا نے ان کے دلوں پہ بھی روب ڈال دیا، اور کچھ ان کی اپنی، میں سمجھتا ہوں کہ جو اتنے بڑے یہ نامور لوگ تھے، اتنی بڑی سچائی کو وہ کیسے چھپا سکتے تھے، انہوں نے وقتاً فوقتاً اس حوالے سے اپنا قلم اٹھایا ہے۔ لیکن آج پاکستان کے ہیروز ہو رہے ہیں، ان کی پرائرٹیز ہو رہے ہیں، آج ان لوگوں کے حوالے سے جنہوں نے مادر وطن کی خاطر اپنی جانیں داؤ پر لگا دی اور اتنی عظیم کارنامے انجام دیے، ان کو چھپایا جاتا ہے۔ تو اس لیے ان کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ صرف یہ باتیں سنیں نہ، بلکہ دیکھیں، اور جو کچھ حوالہ جات یہاں ہم نے پیش کیے، یا آج کل تو ریسرچ بالکل عام اویلیبل ہے، آپ انٹرنیٹ پہ جائیں، 1965 لکھیں، آپریشن گرینڈ سلیم یا چھمب کے حوالے سے جنرل اختر حسین ملک صاحب کا، آپ پاکستان آرمی کی ویب سائٹ پر چلے جائیں، وہاں سب یہ تفاصیل موجود ہیں کہ کیسے پاکستان کے اس بہادر جنرل نے پاکستانی فوج کی جو ہے وہ قیادت کی 1965 کی جنگ میں۔ تو میں اب چونکہ وقت بہت کم ہے، بلکہ زیادہ شاید ہو گیا ہے،
تو آخر پہ ایک ہمارے پاس ویڈیو کلپ ہے جن کا ابھی میں نے حوالہ پڑھا. ایک تو انہوں نے بھی اس پہ دیکھے، وہ ہم کسی بھی کتاب کے سامنے پیش کریں گے. لیکن ایک اور آرمی کے ریٹائرڈ جنرل غلام مصطفیٰ صاحب جو دفاعی تجزیہ کار بھی ہیں، اور آج کل اکثر آپ ان کو پاکستان ٹیلی ویژن کے مختلف ٹاک شوز میں سنتے ہوں گے. مجیب الرحمان شامی صاحب کے پروگرام میں وہ کیا کہہ رہے ہیں آپ یہ بھی سنیں. دعوت اٹھاتا ہے اور اس میں آپ کو ایسا چینج کرتے ہیں تب پاکستان کو نقصان پہنچتا ہے. ہمارا ایک بہت سخت تجربہ ہے اس سلسلے میں. ہم شامی صاحب کو یاد ہوگا کہ 65 میں ایک بڑے نازک موقع پر کمانڈ چینج کر دی گئی تھی. جنرل اختر ملک صاحب کو چھوڑ کر ان کو ہٹا کر جنرل یحییٰ کو لے آئے تھے، اور وہ 24 گھنٹے جو تھے وہ پاکستان کا جو آفینسو کامیابی کی طرف جا رہا تھا اس کو بہت بڑا دھچکا لگا. اور اس وقت اگر جنرل ملک رہتے وہاں پہ تو شاید یہ پاسبل تھا کہ پاکستان آج یہ جو کشمیر کا کرائسس ہے یہ کسی اور یعنی جنرل صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میدان جنگ میں کمان تبدیل نہیں کی جاتی اور نہ گھوڑے بدلے جاتے ہیں اچانک. جب خاص طور پر آپ ریس میں شامل ہیں اور ریس پورے زور و شور سے جاری ہے. جی ہاں، اس وقت آپ چینج کریں گے پھر تو بہت مشکل ہو جائے گی. جنرل صاحب یہ جو اس وقت فیلڈ مارشل ایوب خان کا فیصلہ تھا یہ دانستہ فیصلہ نہیں تھا. مجھے تو ایسے لگتا ہے جیسے وہ گھبرا گئے تھے پیش قدمی سے اور اس لیے انہوں نے کمانڈ جان بوجھ کر تبدیل کی کہ آپ کی پیش قدمی رک جائے. جی یہ دیکھیے اس کے ایک پہلو تو بڑا آپ نے صحیح فرمایا کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ شاید ایک تو دیکھیے اس لیول پہ ان کو خیال یہ تھا کہ ہو سکتا ہے جنرل ملک بہت زیادہ شہرت حاصل کر لیں اور نیکسٹ جو ان کے ذہن میں تھا وہ چیز نہ بن سکے، اور جنرل یحییٰ کو بھیجا گیا اور اسی لیے خاص طور پر اور یہ فیصلہ ڈیلے ہو گیا پھر. اچھا اور مجھے تو لگتا ہے کہ جنرل یحییٰ کو اسی کا ریوارڈ ملا وہ ان کو جب کمانڈر ان چیف بنایا گیا بعد میں. جی انہوں نے جا کر جس طریقے سے آپریشن ڈیلے ہوا، اخنور ہمارے ہاتھ میں تھا وہ نکل گیا ہم سے، اس کے بعد ہم بہت آگے جانے کے لیے تیار کھڑے، وہ بڑا نقصان ہوا پاکستان کا اس سے. چلے اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سی ایسی مثالیں ہیں جب ہم نے تبدیلی کی جس کا نقصان ہوا ہمارے ملک کو بھی اور جہاں جس نے بھی کی اس حالات میں. لیکن دوسری جنگ عظیم میں جنرل میکارتر کو انہوں نے ریٹائرمنٹ کے بعد بلا کے دوبارہ 5 سٹار جنرل بنایا تاکہ کنٹینیو کر سکیں. بالکل ٹھیک جنرل صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. تو صورتحال کا تقاضا یہی ہے کہ یہ فیصلہ کیا جاتا اور یہ فیصلہ جی ناظرین، آپ نے دیکھا کہ جیسے عطاء المنان صاحب نے بتایا کہ ایک عظیم جرنیل اختر حسین ملک بہادر، نڈر، بجلی کی طرح لپکنے والے بے خوف ذہین جرنیل تھے، اور کیسے ان کی جو تاریخ ہے وہ پاکستان سے مٹا دی گئی اور یہ نہیں بتائی جاتی پاکستان میں، اور کیسے ایک جو کشمیر جو پاکستان کے ہاتھ میں تھا وہ جناب جو ہے وہ پاکستان کے ہاتھ سے نکال دیا گیا یحییٰ صاحب کو وہاں بھیج کے. تو اب ہم چلتے ہیں مکرم حافظ صاحب کی طرف. حافظ صاحب، ہم جانتے ہیں کہ 1965 میں اور بھی نمایاں خدمت کرنے والے بہادروں کا ذکر ابھی باقی ہے، وہ انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں کل والے پروگرام میں کریں گے. تو فی الحال حافظ صاحب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ کوئی موجودہ دور میں بھی ایسی مثال ہے جہاں احمدی دفاع پاکستان میں خدمت کر رہے ہیں؟ جی جزاک اللہ مسرور صاحب. خدا تعالیٰ کے فضل سے وطن عزیز جب سے معرض وجود میں آیا، بلکہ معرض وجود میں آنے سے پہلے سے لے کے جماعت احمدیہ کی خدمات پاکستان کے لیے جاری تھیں اور جاری ہیں اور ہمیشہ جاری و ساری رہیں گی. زندگی کے ہر شعبے میں جماعت احمدیہ کو خدمات کرنے کی توفیق ملتی رہی ہے اور ہمیشہ ملتی رہے گی. چودھری سر ظفر اللہ خان صاحب ہوں یا ڈاکٹر عبدالسلام صاحب ہوں، ایم احمد صاحب ہوں یا اور فوجی افسران ہوں، زندگی کا کوئی شعبہ اٹھا لیں، کوئی ایک ایسا شعبہ بھی نہیں ہے جس میں جماعت احمدیہ کی خدمات کو یہ پس پش ڈال سکیں یا ان کی تاریخ کو مٹا سکیں. خدا تعالیٰ کے وجہ سے اتنی نمایاں خدمات ہیں اور یہ کوئی قصہ پارینہ نہیں ہے، بلکہ آج بھی یہ ساری قربانیاں اور یہ خدمات جاری ہیں، جن کے ٹائم چونکہ کافی ہو گیا ہے اس لیے میں مختصراً صرف 2 احباب کا ذکر کر دیتا ہوں، جن میں سے ایک میجر افضال احمد ہیں جن کو 19 جون 2009 میں شہید کیا گیا، اور آپ باجوڑ میں شدت پسندوں کے خلاف ملک کی حفاظت کرتے ہوئے اور لوگوں کی امن اور سالمیت کے لیے ڈیوٹی کرتے ہوئے خدمات بجا لاتے ہوئے شہید کیے گئے. اور بڑے فوجی
बेहतरीन फौजी एजाज के साथ उनको वापस रब्वा उनका जनाजा लाया गया और उनकी तदफीन अमल में आई। उनके 33 साल उनकी सिर्फ उम्र थी, बड़ी जवानी में शहादत का रुतबा मिला। बूढ़ी वालदा हैं और उनके पीछे पसमानदगान में एक बेटा और एक छोटी बेटी और बीवी हैं, बहन भाई वगैरह। लेकिन उनकी वालदा का जुमला सुनहरी रूह से लिखने के काबिल है। उन्होंने कहा कि वो अहमदी माँ का बहादुर अहमदी सिपाही था और मुझे फख्र है कि खुदा ताला ने उसको ये रुतबा अता किया है शहादत का। शहादत का रुतबा हर इंसान को नहीं मिलता। तो मैं अपने बेटे की शहादत पर आंसू बहाने के बजाय मैं अपने बेटे की शहादत पर फख्र से अपने सर को बुलंद देखती हूँ कि मेरा बेटे को खुदा ताला ने वो अजीम रुतबा अता किया है जो हर फौजी को हासिल नहीं होता। इसी तरह दूसरे एक सिपाही हैं जिनको बड़ी जवानी में शहादत का रुतबा मिला। उनका नाम शौकत गनी है, जो रब्वा ही के रिहायशी थे और अपनी ट्रेनिंग लेने के बाद अभी कुछ माह ही हुए थे कि अपनी फील्ड में ड्यूटी पे तैनात किए गए और पसनी में उनकी ड्यूटी थी, जहाँ पे दहशतगर्दों के खिलाफ वो भी मुल्की हिफाजत और सालमियत के खातिर कुर्बान हो गए। उनका जनाजा भी पूरे फौजी एजाज के साथ रब्वा लाया गया। और ये वो सारी कुर्बानियों की दास्तानें हैं जो किसी से छुपी हुई नहीं है, यूट्यूब पे मौजूद हैं। आज जितना मर्जी लोग बोल लें, ये सहाफी जो आजकल के जिनके अंदर वो शराफत और वो निजाबत नहीं रही कि वो सही बात को सही बात कह के और किसी की कुर्बानी को सही रंग दे के बयान कर सके, लेकिन ये वो दास्तानें हैं, ये वो खिदमात की दास्तानें हैं और ये कुर्बानियों की वो दास्तानें हैं जो जमाते अहमदिया के जवानों ने अपने खूनों से लिखी हैं, जिनको मिटाना आसान नहीं, नामुमकिन है। और आइंदा आने वाली नस्लें जरूर इस दौर के सहाफियों से और इन लोगों से पूछेंगी कि तुमने हिस्ट्री का वो सुनहरी बाब क्यों मिटा दिया। क्योंकि एक बहुत मशहूर जुमला है जिसको उमूमन हसन निसार भी कोट किया करते हैं और बहुत ही सच्ची बात है कि वो कौमें जो अपनी तारीख को मिटा देती हैं, सफा हस्ती से मिटा दी जाती हैं। इसलिए हम तो दुआगो हैं और खैर खा हैं पाकिस्तान के कि ये अपनी तारीख को मिटा के अपने आने वाले लोगों के लिए वो अंधेरी दास्तान न छोड़े, वो नक्शे कदम में वो चीजें ना छोड़ें जिनको फॉलो करने के लिए उनके पास कोई एग्जाम्पल ही ना हो, बल्कि वो दास्तानें छोड़ें जिनको आने वाली नस्लें जो हैं वो हमेशा जिनके ऊपर चलती रहे और हमेशा हमारा मुल्क आगे से आगे तरक्की की राह पर गामजन रहे। जज़ाकल्लाह हाफ़िज़ साहब, हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट है, तो मनान साहब आपसे आखिरी सवाल है कि क्या पाकिस्तान एयरफोर्स में भी किसी अहमदी की कोई नुमाया खिदमात हैं, ज़रा इख्तिसार के साथ, क्योंकि टाइम बड़ा शॉर्ट है हमारे पास। जी बिल्कुल, वक्त की चूँकि कमी है तो इसलिए मैं तफसीली जिक्र तो नहीं कर सकूँगा और ना शायद सबका जिक्र भी कर सकूँ। एक बहुत नुमाया नाम मैं मुख्तसर सा तज़किरा कर देता हूँ कि पाकिस्तान एयर फोर्स के जो सबसे पहले चीफ ऑफ एयर स्टाफ हैं वो एक अहमदी थे, ज़फ़र चौधरी साहब, एयर मार्शल ज़फ़र चौधरी साहब, और ये उनको एजाज़ हासिल है। और ये भी तारीख़ का हिस्सा है कि वो सबसे पहले जो फर्स्ट चीफ ऑफ एयर स्टाफ थे वो ज़फ़र चौधरी साहब थे, जिनका ताल्लुक़ जमात अहमदिया से था। और वो 3 अप्रैल 1972 से लेके 15 अप्रैल 1974 तक इस ऑफिस में रहे। तो मुख्तसर उनका ये तारफ़ है कि वो सियालकोट में पैदा हुए थे 19 अगस्त 1926 में, और उसके बाद वो एयर फोर्स में मुख्तलिफ खिदमात अंजाम देते रहे। वो पाकिस्तान एयर फोर्स अकेडमी में, फिर PAF बेस सरगोदा, ACAS एयर फोर्स एयर ऑपरेशंस नंबर 38 टैक्टिक विंग, और 1965 की वार में जो जंग थी वहाँ पाकिस्तान फ़ज़ाइया में, और फिर 1971 की जो जंग थी उसमें भी पाकिस्तान फ़ज़ाइया में आपने नुमाया जो है वो किरदार अदा किया। तो उसके हवाले से कुछ आपकी स्क्रीन पर हवाला जात चल रहे हैं, कोई रेफरेंसेस चल रहे हैं, बहुत से अखबारों में उनके हवाले से जिक्र किया गया है, यहाँ जाके तफसील पढ़ी जा सकती है। पिछले साल उनका जब वफ़ात हुआ तो पाकिस्तान के नुमाया टेलीविज़न और अखबारात में उनका जिक्र किया गया। समा TV उनमें से एक है, समा न्यूज़। तो हम इंशाल्लाह कल के प्रोग्राम में बाकी जो अहमदी मुजाहिदीन हैं
جو احمدی فوجی ہیروز ہیں ان کا انشاءاللہ تذکرہ کریں گے. تو آخر پہ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی جو حافظ صاحب نے ذکر کیا کہ باوجود اتنے مصائب کے، اتنے تعصب کے، اتنی مخالفتوں کے اور جو منفی پراپیگنڈا ہمارا جماعت احمدیہ کے خلاف کیا جاتا ہے، آج بھی ان نامصاب حالات کے باوجود احمدی جو ہیں پاکستانی فوج میں اور پاکستان کے ہر شعبے میں خدمات انجام دے رہے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سیدنا حضرت امیر المومنین امام جماعت احمدیہ عالمگیر حضرت مرزا مسرور احمد اید اللہ تعالیٰ بن ناصر العزیز کی قیادت اور رہنمائی میں آپ کی طرف سے یہی پاکستان کے احمدیوں کو بھی ہدایت ہمیشہ ملتی ہے کہ یہ ہمارا وطن ہے اور وطن سے محبت حدیث کے مطابق ایمان کا حصہ ہے. اور پاکستان کے لیے آپ نے ہمیشہ دعا کی تحریک کی اور پاکستان کے احمدیوں کو ہمیشہ یہ تحریک کی کہ قطعی نظر اس کے کہ جو معاملات ہمارے ساتھ ہو رہے ہیں، ہم چونکہ پاکستان ہیں، پاکستان ہمارا وطن ہے، ہمیں اس سے پیار ہے. تو میں انشاءاللہ کل حضور انور کے اپنے الفاظ میں بھی آپ کے سامنے ایک اقتباس رکھوں گا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں ہمیشہ پاکستان سے محبت اور وفاداری کے جذبے کے ساتھ اس کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرماتا چلا جائے. تو غیر احمدی دوستوں سے پھر میں ایک دفعہ درخواست کروں گا کہ اس پروگرام کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ جہاں ان ہیروز کو خراج عقیدت پیش کرنا، وہاں آپ لوگوں کے لیے یہ ہے کہ آپ بھی تاریخ کی اصل حقیقت کو دیکھیں، اصل تصویر کو دیکھیں اور سمجھیں کہ جو آپ کو بتایا جاتا ہے وہ درست نہیں بلکہ حقائق اس کے برعکس ہیں. شکریہ مسرور صاحب. جزاک اللہ راجہ منان صاحب. ناظرین، جیسا کہ آپ نے سن لیا، ایک ہی جملے میں میں اپنی بات ختم کروں گا کہ میاں عاطف ابھی پاکستان آئے تھے، وہ احمدی تھے، ان کو لایا گیا پاکستان کی خدمت کے لیے، اور کس نے ان کو وہاں سے نکالا یہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں. کون پاکستان کے دشمن ہیں اور کون پاکستان کے وفادار ہیں. ہمارے دلوں میں پاکستان بستا ہے اور ہمیشہ پاکستان کے لیے ہم اپنا جان مال قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہیں. تو میاں عاطف کی مثال آپ کے سامنے ہے. وہ احمدی تھے اور وہ خدمت کرنے کے لیے پاکستان تشریف لائے، لیکن پاکستان کے جن لوگوں نے بھی نکالا انہیں، وہ آپ فیصلہ آپ خود کر لیں کہ پاکستان کے دشمن کون ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.